تفریق جو ہے وہ پیداوار کو، زمین کی پیداوار کو، انسانی نسل کو اور حیوانات تک کو متاثر کرتی ہے۔ آپس کے افتراق زمین کی پیداوار کو، انسانی نسل کو، حیوانات تک کو متاثر کرتی ہے۔ سمجھتے تھے مسلمانوں کے افتراق سے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اللہ کی ساری مخلوق پریشان ہوتی ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق پریشان ہوتی ہے، ساری مخلوق پریشان ہوتی ہے، کیونکہ ساری مخلوق کے لیے رحمتوں کے نزول کا سبب وہ مسلمانوں کی اجتماعیت ہے، اور ساری مخلوق کے لیے عذاب اور مصیبت کا سبب مسلمان کے افتراق ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں صحابی، میں جدو اس گھر میں رہا اور بے اولاد رہا۔ پھر فرماتے ہیں وہی صحابی کہ میں نے مرغی کے نیچے انڈے رکھے بچے نکالنے کے لیے، تو کسی انڈے کے اندر بچہ پیدا نہیں ہوا، سارے انڈے خراب ہو گئے، سارے انڈے سڑ گئے، کسی میں بچہ پیدا نہیں ہوا۔ یہ اس جگہ کی نحوست ہے، اس جگہ کی یہ نحوست ہے۔ حالانکہ جگہ بنی مسجد کے نام سے، جگہ بنی مسجد کے نام سے۔ فرماتے ہیں کہ یہ کبوتر ہر جگہ گھس کے گھونسلہ بنا لیتے ہیں، کہیں سوراخ ملتا ہے گھر میں گھس جاتے ہیں، لیکن اس گھر کے اندر میرے گھر میں کبھی کسی کبوتر نے انڈا نہیں دیا، کسی کبوتر نے انڈا نہیں دیا، کسی مرغی نے بچہ نہیں نکالا، اور میں جب تک اس گھر میں رہا اولاد سے محروم رہا۔ یہ نحوست ہے افتراق میں۔ میں نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ آپس کی اجتماعیت کی برکتیں، اطاعت کی برکتیں اور نافرمانی کی نحوستیں۔ کیونکہ میرے دوستوں عزیزوں، میں عرض کر چکا کہ قربانی یہ ہے کہ حکم پورا کیا جائے چاہت کے خلاف، حکم پورا کریں چاہت کے خلاف۔ اللہ رب العزت نے جتنے احکام دیے ہیں وہ سارے کے سارے احکام انسانی چاہت کے خلاف ہیں۔ سنو، بہت آسان بات ہے۔ بھوک کا تقاضا رکھا، روزہ فرض کر دیا، بھوک پیاس کا تقاضا، ملائکہ روزہ نہیں رکھتے، کیوں؟ اس لیے روزہ ہی کیا جب ان کے اندر بھوک کا تقاضا نہیں۔ مستقل ملائکہ سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں، قیام میں ہیں، ان کی عبادت کیوں مجاہدہ؟ کیونکہ نیند کا تقاضا نہیں۔ انسان کو اللہ رب العزت نے احکام کا مکلف بنایا ہے، حکم دیا ہے روزے کا، حکم دیا ہے روزے کا، اور کھانے پینے کی تقاضا پیدا کیا۔ اس تقاضے کو حکم کے لیے دباؤ، اس تقاضے کو حکم کے لیے دباؤ تو ہم تمہیں اس پہ انعام دیں گے۔ تقاضے کو دباؤ حکم کے لیے۔ خواہش کا تقاضا زنا حرام، خواہش کا تقاضا زنا حرام، نیند کا تقاضا نماز فرض، بھوک کا تقاضا روزہ فرض، مال کی ضرورت، مال کا تقاضا، مال کی محبت زکات، زکات فرض۔ آپ سارے فرائض اٹھا کے دیکھیں، سارے فرائض انسان کی چاہت اور فطرت اور ضرورت کے خلاف ہوں گے۔ اللہ رب العزت حکم دے کر اطاعت کا امتحان لیتے ہیں، حکم دے کر اطاعت کا امتحان لیتے ہیں کہ ہمارے حکم کو کیسے پورا کرتا ہے اپنی چاہت کے خلاف۔ تو یہ بات یاد رکھنا کہ احکام آئیں گے تین قسم کے، احکام آئیں گے تین قسم کے۔ ایک تو احکام آئیں گے حیثیت کے خلاف، احکام آئیں گے حیثیت کے خلاف، احکام آئیں گے حیثیت کے خلاف۔ دوسرے احکام آئیں گے جذبے کے خلاف، احکام آئیں گے جذبے کے خلاف۔ میں عرض کر چکا صحابی کا جذبہ اونٹ ذبح کرنے کا، حکم آیا کہ نہیں کرنا۔
تیسری بات یہ ہے کہ حکم آئے گا معمول کے خلاف. یہ بہت سمجھنے کی بات ہے. حکم آئے گا معمول کے خلاف. ایک معمول چل رہا ہوگا تو حکم آئے گا اس کے خلاف کہ اب ایسے کرنا ہے. لیکن ان تینوں لائنوں میں لوگ فیل ہو جاتے ہیں. جب حکم آتا ہے حیثیت کے خلاف تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. حکم آتا ہے جب حیثیت کے خلاف تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. سنو غور سے. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کریں آدم علیہ السلام کو. سارے ملائکہ کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام. سب نے حکم پورا کر دیا. بھائی حکم ہے، ہم حکم کے آگے ہم کچھ نہیں سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ حکم کیوں ہے. حکم کی علت کو سوچنا بھی نافرمانی کے لیے کافی ہے. حکم کی علت مت سوچو کہ اس حکم کی کیا وجہ ہے، اللہ نے فلاں حکم کیوں دیا ہے. نہیں، اطاعت کرنے والے علت ہی سوچا کرتے. جو علت سوچتے ہیں وہی اطاعت کرنے میں شک میں رہتے ہیں، کریں نہ کریں، نقصان ہوگا نفع ہوگا. میں عرض کروں گا ابھی کہ جو لوگ تردد میں رہے وہ ناکام ہو گئے، جنہوں نے حکم پورا کر دیا وہ کامیاب ہو گئے. وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ اس حکم کے پورا کرنے کا فائدہ ہے یا نقصان ہے. یہ حکم پہلے تھا اب نہیں ہے. میں عرض کروں گا، میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ تمام غیبی نصرتیں اور برکتیں اور فتوحات اطاعت کے ساتھ ہیں. اللہ منٹوں میں سارا میدان چھین کر غیروں کو دے دیتے ہیں. اگر یہ سوچ کر حکم چھوڑ دیا جاوے کہ یہ حکم پہلے کے لیے تھا اس وقت کے لیے نہیں ہے. سنو غور سے. چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. سوائے ابلیس ہے نہیں، میں سجدہ نہیں کروں گا. کیوں؟ کہ بات یہ ہے کہ ہم پرانے ہیں یہ نیا ہے. بات صرف یہ ہے انا خیر من، ہاں انا خیر من، کہ یہ پرانا ہے میں پرانا ہوں یہ نیا ہے. میں اعلیٰ ہوں یہ ادنا ہے. آگ کی صفت اوپر کی طرف جانا ہے، مٹی کی صفت نیچے کی طرف آنا ہے. میں روشن ہوں یہ تاریک ہے. مٹی سیاہ ہے اور میں روشن ہوں. لہذا ہمارا ان کا ایسا مقابلہ بھی نہیں، برابر کے بھی نہیں کہ چلو حکم پورا کر دیا جاوے. یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے. آپ اس کے علاوہ اور کوئی حکم دیں تو ہم پورا کر دیں، اس کے علاوہ اور حکم ہو، لیکن یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے. بس اتنا ہی ہوا. اللہ تعالی نے فرشتوں کی جماعت میں سے نکال کے باہر کر دیا، کیونکہ جو اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے رسول کی اطاعت سے پھر جاتے ہیں وہ یقیناً دنیا میں کسی فتنہ کا شکار ہوتے ہیں، یقینی طور پر. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. صاف اللہ نے فرمایا کہ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول کے حکم کی سے رخ پھیرتے ہیں کہ یا تو انہیں وہ فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے یا سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے. ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول کی اطاعت سے پھر جاتے ہیں اور اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ یا تو کسی فتنے میں مبتلا ہوں گے یا سخت عذاب میں. چنانچہ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ حکم آیا حیثیت کے خلاف. حکم آیا حیثیت کے خلاف. حکم آیا حیثیت کے خلاف. صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ وہ حکم میں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہمارے اعتبار سے ہمارے لیے
مناسب ہے یا نامناسب ہے؟ کتنے صحابہ کے قصے آپ کو ملیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ یمنی تلوار کون لے گا؟ زبیر نے کہا مجھے دیجیے، پرانے ہیں، بڑے ہیں، رشتے دار بھی ہیں، آپ کے پھوپھی کے لڑکے بھی ہیں۔ مایا کہ نہیں، ماں یہ تلوار کون لے گا؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے، مجھے دیجیے۔ فرمایا کہ نہیں، حالانکہ حضرت عمر کہ میرے بعد اگر نبی ہو سکتے تو عمر نبی ہو سکتے تھے، ان کو بھی نہیں دی۔ مایا کون تلوار کھولے گا، اس کا حق ادا کرے۔ ابو دجانہ صحابی، چھوٹے صحابی کھڑے ہوئے کہ مجھے دیجیے، آپ تلوار ان کو دے دی۔ وہاں صحابہ کرام میں یہ بات نہیں تھی کہ ہم بہتر تھے، ہم پرانے تھے، ہمیں کیوں نہیں دی گئی، اسے کیوں دی گئی۔ کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ملے گا جو کسی صحابی کو کوئی درجہ ملنے کی وجہ سے کام سے پیچھے ہٹ جاوے کہ جی آپ نے پرانوں کو تو پیچھے کر دیا، نئے کو آگے کر دیا، لہذا ہم تو کام جب کریں گے جب آپ ہمیں آگے رکھیں پرانوں کو اور بعد والوں کو پیچھے رکھیں۔ آپ نے اسلام میں داخل ہونے کے وقت بھی بعض صحابہ سے یہ عہد لیا ہے کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا تو تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ یہ آپ نے بیعت لی ہے صحابہ سے۔ واسع بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام میں داخل ہونے کے وقت اس شرط پر بیعت کیا، آپ نے اس شرط پر بیعت کیا ان کو جب وہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، کفر سے اسلام میں آ رہے تھے۔ یہ نہیں فرمایا میرے بعد نماز نہیں چھوڑو گے، زکات دینا نہیں چھوڑو گے، روزہ رکھنا نہیں چھوڑو گے، یہ نہیں فرمایا۔ یہ فرمایا کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا تو تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ یہ کہ تمہیں ہر حال میں سننا اور ماننا ہوگا، تنگی ہو فراخی ہو، دل چاہے یا نہ چاہے، ہر حال میں اطاعت کرنی ہوگی۔ کہاں ہم اس کے لیے تیار ہوں۔ آپ کہ یہ بھی یاد رکھو کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا تو تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ حضرت واسع بن اسقا نے کہا مجھے یہ بھی منظور ہے، تب آپ نے بیعت فرمایا۔ آپ کی بیعت کی شرائط میں سے تھا یہ کہ تم میرے بعد کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ احکام آتے ہیں حیثیت کے خلاف، احکام آتے ہیں حیثیت کے خلاف۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ ابلیس کو حکم کہ آدم کو سجدہ کریں، یہ حکم حیثیت کے خلاف تھا، یہ حکم حیثیت کے خلاف۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلا تو امتحان ہے فرشتوں کا، دوسرا امتحان ہے انبیاء علیہ السلام کا۔ امتحان ہے انبیاء علیہ السلام کا کہ تم حکم پورا کرو جذبے کے خلاف۔ نبی کا جذبہ اولاد کا ہے، انبیاء علیہ السلام اللہ سے اولاد چاہتے ہیں اس دین کی حفاظت کے لیے، اس امانت کی حفاظت کے لیے جو امانت اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، جو امانت اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اس کی حفاظت۔ انی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا، کہ مجھے اپنی اولاد میں ایسا بیٹا چاہیے جو میرے بعد اس امانت کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالی نے زکریا علیہ السلام کو 120 سال کی عمر میں بیٹا دیا، بیوی کی عمر 90 سال، ان کی اپنی عمر 120 سال، 120 سال کی عمر۔ وَحَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، سر سفید ہو چکا، ہڈیاں کھل چکی، لیکن
تجھے اولاد کے دینے میں کسی سب کی ضرورت تو ہے، کیونکہ لوگوں کی امیدیں وہاں تک ہوتی ہیں جہاں تک اسباب ہوتے ہیں. اور سمجھتے تھے دعا کی قوت اسباب کی انتہا سے دعا کی قوت کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں جہاں اسباب کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں امید کی بھی انتہا ہو جاتی ہے. ہمارا مزاج یہ ہے جہاں اسباب ختم وہاں امید بھی ختم، جہاں تک اسباب ہے وہاں تک امید ہے.